السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناول بائی عمیرہ احمد۔ فرینڈز، میں نے اپنے ناول کا چینل والے کا نام اس لیے چینج کیا ہے کیونکہ میں اب صرف عمیرہ احمد کے ناول ہی ریڈ کیا کروں گی، کیونکہ مجھے اس کے ناول بہت پسند ہیں۔ تو آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا ناول پسند ہے۔ تو ہم اپنے ناول کا نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسما ابھی حور سے بات کر کے فارغ ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ حور نے کافی حد تک اسما کے خدشات کم کر دیے تھے اور اسے یقین دلایا تھا کہ وہ خوش ہے، پوری طرح تو نہیں مگر اسما تھوڑی بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ بہت دنوں سے اس کے بھائی اصرار کر رہے تھے کہ وہ ان کے گھر پر آ کے ان کے پاس رہے، تو اسما وہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچانک خضر روم میں آیا۔ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے چچی؟ کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے خضر نے پوچھا۔ ارشد بھائی کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں تو سوچا ہفتے کے لیے ان کے گھر رہ کر آ جاؤں۔ اسما نے کپڑوں کو طے کرتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا اب؟ خضر نے پوچھا۔ اب تو طبیعت ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ فریش بھی ہو گئی۔ حور سے بات جو ہوئی ابھی، اسما نے مسکراتے ہوئے خضر کو بتایا۔ حور آئی تھی کیا یہاں پر؟ خضر نے چونکتے ہوئے اسما سے پوچھا۔ ارے نہیں، موبائل پر بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے، اسما نے بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے مگر انداز میں بتایا۔ نمبر کیا ہے حور کا؟ خضر نے تجسس سے پوچھا۔ کیوں اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ اسما نے حیرت سے سوال کیا۔ کیونکہ ایک وہی تو تھا پورے گھر میں جو حور سے بات کرتا تھا اور اس کی پرواہ کرتا تھا۔ نہیں، کال تو کی تھی اس نے، لیکن مصروفیت کی بنا پر میں اس کا نمبر سیو نہیں کر پایا۔ خضر جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا۔ چچی کیا ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ خضر نے کہا۔ کیوں نہیں مل سکتی، ابھی لائی۔ اسما مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ خضر کے موبائل پر نظر پڑی تو اس نے جلدی سے اٹھا کر حور کا نمبر سیو کیا۔ یقیناً اس شخص کے ڈر کی وجہ سے حور نے مجھے اپنا نمبر نہیں دیا ہوگا۔ خیر یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے تھوڑے دنوں بعد بات ختم ہو جائے گی، اس نے سوچتے ہوئے اپنا موبائل پاکٹ میں رکھا۔ حور کا موبائل بجا تو نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حور نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، آواز بھری۔ ہیلو، کون بول رہا ہے اور کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ حور نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ ایک معصوم اور شریف آدمی بات کر رہا ہوں جو کہ اپنی کیوٹ سی پیاری سی وائف سے بات کرنا چاہتا ہے، زین نے معصومیت سے جواب دیا۔ آپ کی کیوٹ سی پیاری سی وائف کہہ رہی ہے کہ میرے معصوم سے اور شریف سے شوہر سے کہو کہ وہ ابھی بیزی ہے، بات نہیں کر سکتی۔ حور نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میری کیوٹ سی پیاری سی وائف سے کہو کہ اس کا شریف اور معصوم سا شوہر اپنی کیوٹ سی پیاری سی وائف کو بہت مس کر رہا ہے اور اس سے بات کرنا چاہتا ہے، زین بے چارگی سے بولا۔ آپ کی کیوٹ سی وائف کہہ رہی ہے کہ میرے معصوم اور شریف سے شوہر سے کہو کہ چپ کر کے اپنے آفس میں آفس کا کام کیا کریں، حور بولی۔ میری کیوٹ سی پیاری سی وائف سے کہو کہ اگر وہ اپنے شریف سے شوہر سے بات نہیں کرے گی تو وہ اپنی ساری شرافت بھول کر بدماشی پر اتر آئے گا، زین نے حور کو دھمکایا۔ آپ کی کیوٹ سی پیاری سی وائف کہہ رہی ہے کہ اب اس کے معصوم اور شریف شوہر کی دھونس اور دھمکی اس پر نہیں چلے گی، حور نے نڈر انداز میں کہا۔ میری کیوٹ سی وائف سے کہو اس کا معصوم شوہر آج میری کیوٹ سی پیاری سی وائف اپنی خیر منائے، زین نے سنجیدہ لہجہ بناتے ہوئے کہا۔ حور نے موبائل کو گھور کر دیکھا اور زین سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ہیلو ہیلو، حور نے مسکراتے ہوئے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ زین نے مسکراتے ہوئے فون رکھا۔ عشق نے غالب ہمیں نکما بنا دیا، ورنہ آدمی تھے ہم بھی بڑے کام کے، اشر نے زین کو دیکھتے ہوئے شعر پڑھا۔ بس شروع ہو گئے تم، زین نے آبرو اچکا کر کہا۔ ابھی تو شروع میں نہیں تم ہوئے ہو یار، ویسے آپس کی بات ہے، تمہیں دیکھ کر تو دل چاہتا ہے کہ میں بھی جلد سے جلد گھوڑی چڑھ جاؤں، اشر نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ زین ایک افسوس بھری نظر اشر پر ڈالی۔ اس میں اتنے افسوس سے مجھے دیکھنے کی کیا بات ہے، شادی کرنے پر صرف تمہارا ہی حق ہے کیا؟ اشر نے برا مانتے ہوئے کہا۔ افسوس مجھے نہیں، اس لڑکی کا سوچ رہا ہوں جس کی قسمت تمہارے ساتھ پھوٹے گی، زین نے نظریں فائل پر جماتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ او ہیلو، ایسی بھی بات نہیں ہے، مانا زیادہ نہیں مگر تھوڑا بہت ڈیسنٹ تو میں بھی ہوں، اشر نے بالوں کے ہیئر اسٹائل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ شکل سے کچھ نہیں ہوتا بیٹا، حرکتیں بھی ڈیسنٹ ہونی چاہیے، وہ ابھی بھی فائل میں دیکھتے ہوئے بولا۔ چھوڑو یار، تمہیں تو کبھی بھی مجھ جیسے ہیرے کی پہچان نہیں ہوگی۔ یہ بتاؤ فیصل نے کیا خبر دی ہے؟ اشر نے کام کی بات پوچھی۔ فی الحال تو فیصل سے یہی کہا ہے کہ اس پر نظر رکھو، ابھی کچھ کرنے سے منع کیا ہے، زین نے جواب دیا۔ کیا حال ہیں تم دونوں کے اور کس پر نظر رکھوائی جا رہی ہے؟ بلال نے روم کے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ کسی پر نہیں، تم سناؤ، دیر کیوں ہو گئی آج تمہیں؟ اشر نے پوچھا۔ ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، وہیں سے آ رہا ہوں، بلال نے بتایا۔
شام کا وقت، حور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تیار ہو رہی تھی۔ آج اسے شاپنگ پر جو جانا تھا، زین نے اسے شام میں ریڈی رہنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بس آنے والا تھا، بیل بجی تو وہ مسکراتے ہوئے دروازے پر گئی۔ دروازہ کھولتے ہی جس چہرے کی توقع کر رہی تھی، اس کے برعکس اسے وہ چہرہ نظر آیا جس کا اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ حور کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہو کر غائب ہو گئی۔ آپ؟ خضر کو دیکھتے ہوئے حور نے کہا۔ کیا ہوا، مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ خضر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں خضر بھائی، ایسی بات نہیں ہے، بس میں سمجھ رہی تھی کہ زین کا انتظار کر رہی ہو۔ خضر نے حور کی بات مکمل کی۔ جی وہ دراصل آج میں نے باہر جانا تھا، حور نے وضاحت دی۔ اوکے کوئی بات نہیں، تمہیں دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا اس لیے آ گیا، اب چلتا ہوں، خضر نے مایوس لہجے میں کہا اور دروازے سے ہی واپس جانے کے لیے مڑا۔ ارے نہیں خضر بھائی رکیے تو۔ خضر کے مایوس لہجے سے حور کا دل پگھل گیا تو حور کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، اور اس کے بعد حور کو احساس ہوا کہ اسے خضر کو نہیں روکنا چاہیے تھا، کیونکہ زین کے آنے کا وقت تھا، اور خضر کو اپنے گھر میں دیکھ کر زین کا کیا ری ایکشن ہوگا وہ سوچ کر ہی ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا، کس سوچ میں پڑی ہو، روکا ہے تو اندر نہیں آنے کا کہو گی؟ خضر نے حور کو غائب دماغ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی اندر آئیے۔ حور نے راستہ چھوڑا اور مرے مرے قدموں سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ خضر اس کے پیچھے تھا۔ اور سناؤ کیسی ہو؟ خضر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے گھر میں سب کیسے ہیں؟ حور نے مروتاً پوچھ لیا۔ دل اس کا بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ زین ابھی نہ آئے۔ سب لوگ ٹھیک ہیں، چچی تمہارے ماموں کی طرف گئی ہوئی ہیں تھوڑے دنوں کے لیے۔ خضر نے اس کی غائب دماغی نوٹ کی اور جواب دیا۔ جی ماما نے بتایا تھا، کل میری بات ہوئی تھی ان سے۔ حور نے دیوار پر لگی ہوئی وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے خضر سے کہا۔ تم نے اپنا نمبر مجھے کیوں نہیں دیا حور؟ کیا تمہارے شوہر نے منع کیا تھا؟ ویسے میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کی مینٹالٹی۔ ایسی بات نہیں ہے خضر بھائی، مجھے واقعی دھیان نہیں رہا۔ حور نے خضر کی بات کو تیزی سے کاٹ کر بولا۔ اسے خضر کے منہ سے زین کے لیے اس طرح سننا اچھا نہیں لگا۔ اوکے چلو کر لیتا ہوں تمہاری بات کا یقین، یہ بتاؤ گھر کب آؤ گی؟ خضر نے مزید اس ٹاپک پر بات نہ کرتے ہوئے حور سے گھر آنے کا پوچھا۔ جی انشاءاللہ جلدی ہی چکر لگاؤں گی۔ حور نے دوبارہ گھڑی پر نظر ڈال کر دیکھا اور دل میں دعا کی کہ ٹائم یہیں پہ رک جائے۔ اوکے میں چلتا ہوں، جلد گھر پہ چکر لگاؤ، سب یاد کر رہے ہیں تم کو، خضر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ حور کا بار بار وال کلاک کی طرف دیکھنا نوٹ کر گیا تھا، جو بھی تھا وہ اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ حور بھی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اب اس نے مروتاً بھی دوبارہ بیٹھنے یا چائے وغیرہ کے لیے نہیں کہا، کیونکہ یہ اخلاق نبھانا اس کو کافی مہنگا پڑ سکتا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی خضر جلد از جلد یہاں سے چلا جائے، اور خضر کے جاتے ہی اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ وہیں کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ ابھی 5 منٹ گزرے ہوں گے، دوبارہ بیل بجی۔ وہ فوراً اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی زین کا چہرہ نظر آیا۔ سویٹ ہارٹ اتنی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی اپنے معصوم سے شریف سے شوہر کا کہ 1 سیکنڈ میں ہی دروازہ کھول دیا۔ زین اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ حور نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ ابھی بھی ڈری ہوئی تھی، اگر زین کو پتہ لگ جائے تو؟ کیا ہوا، کس سوچ میں گم ہو مسز؟ زین نے حور کا چہرہ کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، دیر کیوں ہو گئی تمہیں آنے میں؟ حور نے جلدی سے بات بنائی، جبکہ آج دیر سے آنے پر وہ جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ میری جان، ٹریفک کی وجہ سے ٹائم لگ گیا۔ تم نے مس کیا مجھے؟ وہ اسے باہوں میں لیے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا تھا، وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر اتنا ہی کہہ سکی۔ تم ٹھیک ہو حور؟ زین نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کچھ کھوجنے کی کوشش کی۔ مجھے کیا ہونا ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ شاپنگ کرانے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ حور نے اس کی تجسس بھری نظروں کو دیکھا۔ فریش موڈ کر کے ابھی تو بچ گئی، لیکن کبھی اس رویے سے پکڑی نہ جائے۔ ارادہ تو ہے سویٹ ہارٹ، مگر پہلے یہ بتاؤ فون پر کیا کہا جا رہا تھا؟ معصوم اور شریف سے شوہر کی دھونسر دھمکی نہیں چلے گی اور چپ کر کے آفس کا کام کیا جائے؟ کیوٹ سی پیاری سی وائف ابھی بہت بزی ہے۔ زین آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے صبح والی بات یاد دلا رہا تھا اور مسکرا کر قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ حور مسکرا کر پیچھے ہوتے ہوئے صوفے پر گری۔ اس سے پہلے وہ اس کے اوپر جھکتا، حور نے کشن اٹھا کر بیچ میں دیوار بنا دی۔ اگر تم نے میرا میک اپ خراب کیا تو میں پروگرام کینسل کر دوں گی، حور نے اپنی طرف سے دھمکی دی۔ پروگرام تو خود ہی کینسل ہو چکا ہے، اب تو میری کیوٹ سی پیاری سی وائف کے خیر منانے کا وقت آ گیا ہے۔ زین کشن دور پھینکتے ہوئے حور کی گردن پر جھکا۔ زین پلیز ہٹو، ہمیں چلنا ہے، دیر ہو رہی ہے۔
ہور نے دونوں ہاتھوں کو زین کے سینے پر رکھ کر خود سے دور کیا۔ میرے خیال میں شاپنگ کا پروگرام کل نہ رکھ لیں؟ زین نے دوبارہ ہور کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے سستی سے کہا۔ اگر تم نے واقعی میری بات نہ مانی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، اب کہ ہور نے سیریس ہو کر دھمکی دی۔ زین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس کو گھورتے ہوئے کہنے لگا، یہ صرف تمہاری ہی ہمت ہے ہور کہ تم مجھے دھمکی دے کر کچھ بھی منوا لیتی ہو۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ہور کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے کب سوچا تھا کوئی اتنا چاہنے والا، ناز اٹھانے والا اس کی زندگی میں اچانک آ جائے گا، مگر وہ کیوں نہ آتا، اس کی زندگی میں اس کے پرنس کو تو آنا ہی تھا۔ آج فضا کی بارات کا فنکشن تھا۔ ہور آئینے کے آگے کھڑی ہوئی فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ پیچ کلر کی فراک میں اس کے نازک سراپا ہمیشہ کی طرح دلکش لگ رہا تھا۔ زین روم کے اندر آیا اور سجی سنوری ہور کو آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر قریب آیا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ میک اپ اوور تو نہیں لگ رہا؟ ہور نے آئینے میں دیکھ کر زین سے سوال کیا۔ ہمیشہ کی طرح حسین، بالکل اپنے نام کی طرح۔ ہور کے گرد دونوں ہاتھ حائل کرتے ہوئے ہور کے کندھے پر اپنی چین رکھتے ہوئے بولا۔ تمہیں اندازہ ہے تم کتنی ظالم بیوی ہو؟ زین آئینے سے ہور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھلا کیوں؟ ہور نے حیرت سے پوچھا۔ شوہر تو تمہارے حسن کا پہلے ہی دیوانہ ہے، اس طرح ہتھیار لے کر مزید تڑپانا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ بہت سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زین تم سے ایک بات پوچھوں؟ ہور نے ابھی اس طرح کے سنجیدے لہجہ اختیار کیا۔ ہاں پوچھو۔ وہ ابھی بھی ہور کے کندھے پر اپنی چین لگائے ہوئے تھا۔ تمہیں رومانٹک فلمیں بہت پسند ہیں کیا؟ ہور معصومیت سے بولی۔ نہیں سویٹ ہارٹ، یہ میرے سچے جذبات ہیں جو تمہارے سامنے آتے ہی امڑ آتے ہیں۔ زین کا لہجہ ابھی بھی سنجیدہ تھا، جبکہ آنکھوں میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے تم بچپن میں بھی عاشق مزاج ہوگے۔ زین نے ہاتھوں کا حصار توڑ کر وہ بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر کاندھے پر سیٹ کرنے لگی۔ ہاں یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، انفیکٹ پہلا عشق مجھے میرے بچپن میں ہی اپنی اسکول کی لڑکی سے ہوا تھا۔ زین اب مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ واقعی؟ ہور نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ سچ 100%۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ تو پھر شادی بھی اس چڑیل سے ہی کرنی تھی نا؟ ہور نے جل کر کہا۔ ہا 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 ہا، تم جیلس ہو رہی ہو شاید، ویسے ہونا بھی چاہیے، وہ تھی بھی بہت حسین۔ زین نے انگوٹھے سے ہور کے نچلے ہونٹ پر تل سے ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے ہور کا یہ روپ دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ ہوگی حسین، مجھے کیا، میں بھلا کیوں جلوں گی اس چڑیل سے؟ جلدی چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے ہمیں آج کا پروگرام کینسل کر کے گھر میں رہنا چاہیے، زین نے خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے کہا۔ اور ہمیں ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ ہور نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ پھر میں تمہیں وہ ساری رومانٹک موویز کا بتاؤں گا جو میں نے اب تک دیکھی ہیں، زین نے اب پرفیوم ہور پر چھڑکتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے گھر میں کافی ٹائم گزر گیا، ہمیں فوراً نکلنا چاہیے، ہور نے زین کے ہاتھ سے پرفیوم لے کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ فضا پر دلہن بن کر خوب روپ آیا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، آنکھیں اور دل بالکل اداس تھا۔ پارلر سے بینکویٹ تک اس کو بلال نے لے کر جانا تھا۔ فضا کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر ایک پل کے لیے زین کا دل بالکل ساخت ہو گیا، دل میں کہیں بہت درد محسوس ہوا۔ اس نے سوچ کر ہی اس کی آنکھیں جلنے لگیں کہ آج کے بعد فضا پر کسی اور کا حق ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں اور بھگا کر لے جائے گاڑی، مگر اپنے خیالوں کو جھٹک کر اس نے فضا کے لیے بیک ڈور کھولا۔ فضا نے ایک شکوہ بھری نظر بلال پر ڈالی، اس نظر میں نہ جانے کیا تھا، بلال کا دل تڑپ گیا۔ اس نے نظر چرا لی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مہمان تقریباً سارے ہی آ چکے تھے، زین بھی ہور کو لے کر تھوڑی دیر پہلے پہنچا تھا۔ اشر بلال کے دوست کے توسط سے انوائٹڈ تھا، وہ بھی زین کے آنے سے 10 منٹ پہلے ہی آیا تھا، ساتھ میں شازیہ مطلب اشر کی امی بھی تھیں۔ اشر نے ہور کا ان سے تعارف کروایا اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ہور کی نظر تانیہ پر پڑی، تانیہ بھی ہور کو دیکھ کر مسکرائی اور اس کی طرف آئی۔ کیسی ہیں بھابی آپ؟ تانیہ نے ہور کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ بہت پیاری لگ رہی ہو، ہور بھی خوش دلی سے ملتے ہوئے تانیہ سے بولی۔ تانیہ نے سوالیہ نظروں سے ہور کی طرف دیکھا، جیسے وہ پوچھ رہی ہو کہ یہ خاتون کون ہے جو مستقل اس کو مسکرا کر دیکھ رہی ہیں۔ ان سے ملو تانیہ، یہ اشر بھائی کی امی ہیں۔ ہور نے تانیہ کا اشارہ سمجھتے ہوئے ان سے تعارف کروایا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ تانیہ نے جلدی سے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ غالباً یہ بلال بھائی کی سب سے چھوٹی بہن تانیہ ہے، ہور نے شازیہ کو بتایا۔ شازیہ کو یہ اسکارف والی لڑکی بہت پسند آئی اور مزید باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔
اگر تم نے اپنا دیکھنے کا یہ شغل بند نہیں کیا تو دوسرے سب لوگوں کو یہاں مشکوک ہو جانا ہے۔ زین نے اشر کو وہی جملہ لوٹایا جو اس نے فارم ہاؤس میں زین کو بولا تھا جب وہ حور کو دیکھ رہا تھا۔ کیا پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اشر جو کہ کافی دیر سے تانیہ کو ممی اور حور سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اچانک زین کے بولنے پر بکھلا گیا۔ اب یاروں سے بھی پردہ داری؟ زین نے آبرو اچکا کر کہا، یار دراصل ایسی بات نہیں ہے، پسندگی صرف میری طرف سے ہے، اب اسے تو شاید معلوم بھی نہیں، اور کچھ اوٹ پٹانگ کر کے میں بلال کی نظروں میں اپنا امیج نہیں گرانا چاہتا۔ وہ بہن ہے اس کی، اس لیے اپنے جذبات کا اظہار میں نے تانیہ سے بھی نہیں کیا، نہ جانے وہ کیا سمجھے۔ ممی کو بھی یہ سوچ کر نہیں بولا میرے پرپوزل پر بلال نہ جانے کیسا ری ایکٹ کرے۔ اشر نے زین کو تفصیل بتائی۔ اشر، کسی کو پسند کرنا بری بات نہیں ہے، اگر تمہیں آنکھوں میں پسندگی کے علاوہ کوئی دوسرا غلط جذبہ تانیہ کے لیے مجھے دکھتا تو بلال کو پتہ چلنے سے پہلے میں تمہاری اچھی خبر لیتا، کیونکہ تانیہ بلال کی جتنی بہن ہے اتنی میری بھی ہے، اور ایک بھائی ہونے کے ناطے مجھے اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ جو تم تانیہ کے لیے بھیجو گے وہ بلال کو بھی برا نہیں لگے گا۔ بے شک ہماری دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، مگر میں نے اور بلال نے وہ حالات دیکھے ہیں جن میں سامنے والے انسان کی پہچان اچھی طرح ہو جاتی ہے، اور یقیناً تم تانیہ کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہوگے۔ جیسے ہی زین نے اپنی بات مکمل کی اس کے ساتھ موبائل پر کال آئی۔ ہاں فیصل بولو، زین کال ریسیو کرتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا، جس کے جواب میں زین بولا، نہیں ابھی مزید 3-4 گھنٹے تک اسے اپنے پاس رکھو، کوئی نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، کڑی نظر رکھو، اور 3-4 گھنٹے سے پہلے اسے فرار نہیں ہونے دینا۔ زین بول رہا تھا اور اشر بڑے غور سے سن رہا تھا۔ کام ہو گیا ہے، زین نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے اشر سے سر ہلایا۔ مہمان سارے جمع ہو چکے تھے، مگر بارات کا دور دراز تک پتہ نہیں تھا۔ اب رضیہ خالہ کو اور ان کے شوہر صابر کو تشویش ہونے لگی، سب بار بار پوچھ رہے تھے۔ صابر صاحب نے لڑکے والوں کو فون کیا تو انہوں نے عجیب انکشاف کیا، جس کو سن کر صابر صاحب ساکت رہ گئے۔ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ، کب تک پہنچنے والے ہیں، کتنی دیر ہو گئی، آپ خاموش کیوں ہیں، بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ رضیہ خالہ نے ایک دم سوالات کی بوچھار کر دی تو شوہر کی حالت دیکھ کر ان کا دل آنے کے وقت سے ڈر رہا تھا۔ بولیے صابر صاحب، کیوں جواب نہیں دے رہے، کیا ہوا ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ رضیہ خالہ نے میاں کو جھنجھوڑ کر پوچھا جس سے وہ ہوش کی دنیا میں آئے۔ وہ لوگ معذرت کر رہے ہیں، بارات لے کر نہیں آ سکتے کیونکہ ذیشان شام سے نکلا ہوا ہے اور ابھی تک گھر نہیں پہنچا ہے، ان کے گھر میں خود ایک کہرام مچا ہوا ہے، صابر صاحب نے کھوئے انداز میں بیوی کو بتایا۔ یا اللہ اب کیا ہوگا؟ رضیہ نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جب بلال نے پیچھے سے آ کر انہیں تھام لیا۔ بلال بھی پوری بات سن چکا تھا، یہ خبر اس کو بھی تشویش میں مبتلا کر گئی۔ خالہ پلیز سنبھالیں اپنے آپ کو، بلال نے انہیں سہارا دیتے ہوئے کرسی پر بٹھایا۔ یہ کیا ہو گیا بلال ہمارے ساتھ، میرے اللہ یہ کیا غضب ہو گیا، اب کیا ہوگا، ہم تو برباد ہو گئے، تماشا لگ گیا ہمارا تو۔ رضیہ خالہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ صابر صاحب خود سر پکڑ کر ایک جگہ بیٹھ گئے تھے۔ آپ مجھے نمبر دیں ان لوگوں کا، میں بات کرتا ہوں ان سے۔ بلال موبائل لے کر دوسری طرف سائٹ پر گیا اور کال ملانے لگا، مگر بیل جا رہی تھی، کسی نے نہیں اٹھایا۔ کیا ہوا بلال، خیریت ہے سب؟ اشر نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ زین بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ بلال نے ان دونوں کو ساری سچویشن بتائی اور ان دونوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ خالو اور رضیہ کہاں ہیں؟ زین نے بلال سے پوچھا۔ وہاں اس سائڈ، بلال کے بتانے پر زین ان کے پاس چلا گیا۔ وہاں دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ اسجد اور ثانیہ کی ساس انہیں دلاسا دے رہی تھی۔ زین کے آتے ہی انہوں نے رو رو کر زین کو سب بتا دیا، اور ان کے لیے بلال کی طرح گھر کا فرد تھا۔ ہمارا تو تماشا لگ گیا، باہر اتنے سارے لوگ، کس کو ہم کیا جواب دیں گے، میری فضا کی زندگی برباد ہو گئی، کون کرے گا اس سے شادی؟ رضیہ خالہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھیں۔ خالہ اگر ایک بات کہوں تو آپ مانیں گی، میری فضا کو میں اپنی بہن سمجھتا ہوں، کبھی اس کے لیے برا مشورہ نہیں دوں گا۔ ابھی موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، جبکہ پورا حال مہمانوں سے بھرا ہوا ہے اور لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا غائب ہو گیا ہے تو پتہ نہیں کب تک اس کا پتہ لگے گا، تو آپ اس کی جگہ اگر بلال سے فضا کی۔ زین نے بات ادھوری چھوڑی۔ خالہ نے زین کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھا۔ انہیں تو بلال شروع سے ہی پسند تھا، مگر بیٹی کی ماں اپنے منہ سے بات نہیں کہہ سکتی تھی، اور ابھی بھی اپنے منہ سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی کو اپنا لو۔
بہت مناسب مشورہ دیا ہے بیٹا تم نے، وقت اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سوچ کیا رہے ہیں بھائی صاحب؟ رضیہ بولو کچھ، سب مہمان پوچھ رہے ہیں کہ بارات کا جو کچھ بھی کرنا ہے ابھی بھی وقت ہے، کسی ایرے گہرے کے پلے نہیں باندھ رہی ہوں اپنی بیٹی کو، بلال اپنا ہی بچہ ہے۔ ثانیہ کی ساس نے اپنی بہن اور بہنوئی کو سمجھانا چاہا۔ میں بلال سے کیسے کہوں ہماری عزت رکھ لے، وہ روتے ہوئے کہنے لگیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں بات کرتا ہوں بلال سے، آپ پریشان مت ہوں۔ زین نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے بلال سے بات کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو زین، یہ کوئی موقع ہے اس پریشانی میں ایسی بات کرنے کا؟ بلال جو پہلے ہی پریشان تھا زین کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ یہی موقع ہے بلال ایسی بات کرنے کا، جاؤ دیکھو خالہ خالو کو کس طرح بے بس نظر آ رہے ہیں، اور فضا اس کا سوچو تم، پلیز دماغ سے سوچ کر جواب دو، اس مشکل وقت میں اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ زین نے بلال کی رسانیت سے سمجھانا چاہا۔ یہ سب کیسے، میرا مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بلال اس سچویشن میں واقعی ہی پریشان ہو گیا تھا۔ مطلب تمہیں اب بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے، اس شادی حال میں کوئی ایک انسان تو ایسا ملے جو ترس کھا کر فضا کو اپنا لے، بلکہ کوئی اور ہی کیوں، میں اشر سے بات کرتا ہوں۔ زین کے بولتے ہی بلال چیخا۔ زین تم ایسا کیسے بول سکتے ہو جبکہ تمہیں معلوم بھی ہے؟ پتہ نہیں وہ غصے میں کیا بولنے والا تھا مگر رک گیا۔ وقت گزر رہا ہے بلال، مجھے بتاؤ، رضیہ خالہ اور خالو تم سے آس لگائے بیٹھے ہیں، انہیں میں جا کر کیا جواب دوں؟ زین نے دو ٹوک انداز میں بلال سے پوچھا۔ ٹھیک ہے میں راضی ہوں، بلال نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جلد از جلد نکاح خواں کو بلایا گیا، نکاح کا مرحلہ طے ہوا، نکاح کے بعد رخصتی کا مرحلہ بھی عمل میں آیا۔ اس طرح فضا ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ بلال کے گھر سنگ رخصت ہو کر چلے گئی۔ میں تو ابھی تک شوق میں ہوں زین، یہ سب کیا ہوا ہے آج؟ حور نے اپنی چوڑیاں اتارتے ہوئے زین سے کہا جو بیڈ پر بیٹھا تھا۔ کیوں کیا ہوا، اس میں شوق ہونے والی کیا بات ہے؟ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہے بھلا ایسی بات؟ ایسے سب تو فلموں میں اور ڈراموں میں دیکھا ہے، ریئل لائف میں کہاں ہوتا ہے جو آج شادی میں ہوا؟ حور اب اپنے دوسرے ہاتھ سے چوڑیاں اتار رہی تھی۔ یہ سب کچھ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے سویٹ ہارٹ، اب میرا اور تمہارا نکاح ہی دیکھ لو، یہ بھی تو کسی فلم کی سٹوری جیسا لگتا ہے، زین نے حور کے گلے سے چین اتارتے ہوئے کہا۔ خیر ایسا تو میں نے کسی فلم میں بھی نہیں دیکھا کہ گن پوائنٹ پر نکاح ہوا ہو، حور زین کے ہاتھ گردن سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ پتہ لگ جاتا تو اگر میں اس دن موبائل سے کال ملا دیتی اور پولیس وہاں آ جاتی، حور نے ڈرانے والے انداز میں کہا۔ پھر تو سبھی بہت خوش ہوتے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیل میں ہوتا اور تھوڑے دنوں بعد تمہاری کزن کے ساتھ منگنی، زین سرد انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ گفتگو کب اس ٹریک سے ہٹ کر غلط موڑ پر چلے گی حور کو اندازہ نہیں ہوا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا زین کہ اگر کسی بھی لڑکی کے ساتھ، حور نے زین کو وضاحت دینی چاہی۔ Now leave this topic، زین نے حور کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ زین کو کب کیا بات بری لگے اسے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ زین تم غلط سمجھ رہے ہو، مجھے وضاحت تو، حور نے دوبارہ سمجھانا چاہا۔ اسٹاپ اٹ، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ زین آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ایک دم چیخا اور حور وہیں سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ تم سو جاؤ مجھے کام ہے۔ اپنا لیپ ٹاپ لے کر وہ روم سے چلا گیا۔ کتنا بدتمیز انسان ہو جاتا ہے یہ شخص غصے میں، ذرا بھی احساس نہیں کرتا، بد لحاظ کہیں کا۔ وضاحت تو کر رہی تھی میں، مگر نہیں، وہ آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کر رہی تھی۔ زین دوبارہ بیڈ روم میں آیا اور اپنا سگریٹ اور لائٹر اٹھایا، ایک نظر حور پر ڈالی تو اسے آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اسے مزید غصہ آیا۔ میں نے تمہیں سونے کے لیے کہا تھا، رونے کے لیے نہیں، کس بات کا ماتم منا رہی ہو ہاں؟ اب وہ حور کے سر پر کھڑا ہو کر نہ جانے اسے کیا کیا بول رہا تھا۔ تم بہت برے ہو زین، چلے جاؤ اس وقت روم سے۔ حور کو مزید رونا آنے لگا، اب وہ زین کے پیار کی عادی ہو گئی تھی، یہ روپ، یہ رویہ اسے بری طرح ہرٹ کر رہا تھا۔ آخر مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا تھا؟ مجھے اس طرح اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یہ سوچ کر مجھے جلا کر راکھ کر دیتی ہے کہ اگر میں لا علم رہتا اور خضر کے ساتھ حور کی، اس سے زیادہ وہ آگے سوچ ہی نہیں سکا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے دوبارہ سگریٹ سلگانے لگا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ روم میں آیا تو حور دوسری طرف کروٹ لیے ہوئے لیٹی تھی، وہ بھی برابر میں آ کر لیٹ گیا۔ اس نے حور کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا تو حور نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دونوں ہی جاگ رہے تھے مگر دونوں نے اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ آج اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ بلال نے ذیشان تک، پھر دوبارہ بلال تک کا سفر
دعائیں یوں بھی پوری ہو سکتی ہیں جب ان کی امید ختم ہو جائے تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بلال کو بہت چاہا تھا، ہر دعاؤں میں مانگا تھا، مگر جب اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اس کی قسمت میں نہیں ہے، پھر اللہ سے دعاؤں میں اس نے اسے مانگنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مگر جب اس نے امید چھوڑ دی تو وہ بن مانگے اس کی زندگی میں شامل ہو گیا۔ اگر سب کچھ نارمل طریقے سے اس کی زندگی میں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھتی، مگر اب اسے ایک بات کا دکھ تھا۔ بلال مسعود، تم نے مجھے محبت بھیک میں بھی دینے کی گواری نہیں کی۔ لڑکی ہو کر میں نے پہل کی، اپنی جذبات کا اظہار کیا، مگر آگے وہ جذبات بے معنی تھے۔ لیکن آج تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہاری نظر میں میری محبت سے بڑھ کر ہمدردی کا جذبہ تھا، اور اسی جذبے کی وجہ سے تم نے مجھے قبول کیا ہے۔ لفظ ہمدردی سوچ کر فضا کی آنکھ میں آنسو آ گئے، جس کو صاف کر کے وہ اٹھی اور اپنے بھاری لہنگے، ہیوی جیولری اور میک اپ سے خود کو آزاد کروایا۔ ہلکا پھلکا سا سوٹ جو کہ تھوڑی دیر پہلے تانیہ دے کر گئی تھی پہنا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کافی دیر بعد بلال کمرے میں داخل ہوا تو فضا کو سوتے ہوئے پایا۔ اس نے فضا کو نظر بھر کر دیکھا۔ سادہ سے روپ میں نیند کی وادیوں میں ڈوبی ہوئی اسے فضا خفا لگی، مگر اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی اسے منا لے گا۔ ویسے بھی محبت کرنے والے زیادہ دیر تک خفا نہیں رہ سکتے۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال کر چینج کرنے گیا۔ حور کی صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں اپنے آپ کو تنہا پا کر وہ اٹھ کے کچن میں گئی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ واپس آ کر وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ اسے اپنی طبیعت میں عجیب بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا۔ کیا کوئی شخص اتنی جلدی اپنا عادی بنا لیتا ہے؟ اس کے بنا آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا، اور اپنی عادت میں ڈال کے یہ رویہ رکھنا، یہ بھی تو ظلم ہے۔ خیر، ظالم تو وہ شروع سے ہی تھا۔ حور نے سوچتے ہوئے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ زین آفس میں بیٹھا ہوا کل رات والے اپنے رویے کو سوچ رہا تھا۔ مجھے اتنا ہارش نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو نارمل بات کر رہی تھی، بلا وجہ غصہ آ گیا۔ صبح بنا بتائے اسے آفس آ گیا، کتنا ہرٹ ہوگی، اب تک تو سو کر اٹھ گئی ہوگی۔ زین نے حور کو کال کرنے کے لیے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بلال روم کے اندر آیا۔ تم آج آفس کیا کر رہے ہو؟ زین نے حیرت سے بلال کو دیکھا اور موبائل واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ ظاہری بات ہے یار، آفس میں بندہ کام کرنے آتا ہے، بلال نے بیٹھے ہوئے زین سے پوچھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کل ہی تمہاری شادی ہوئی ہے، زین نے اسے یاد دلایا۔ اور شادی کس انداز اور کن حالات میں ہوئی ہے؟ بلال نے کل والا واقعہ یاد کر کے کہا۔ چلو تم نہ صحیح، فضا تو خوش ہوگی نا، ایک بیوقوف جیسے وہ غلطی سے دل دے بیٹھی تھی اب اسے زندگی میں شامل ہو گیا تھا، زین نے ہنسی چھپاتے ہوئے کہا۔ خوشی ایسی ویسی؟ میرے کمرے میں آنے پر محترمہ نے میرا استقبال اپنے خراٹوں کی آواز سے کیا، بلال نے جل کر کہا۔ ہا ہا ہا، تمہارے جیسے خشک بندہ کا ویسے ایسے ہی ویلکم ہونا چاہیے، زین نے آپ کے ہنستے ہوئے کہا۔ بلال نے زین کو گھور کر دیکھا۔ اتنے میں اشر بھی آفس میں آ گیا۔ ارے یہ کیا، دولہے صاحب بھی آفس آ گئے صبح صبح؟ اشر نے حیرت سے بلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بند کرو اب تم دونوں میرا ریکارڈ لگانا، ورنہ شہید ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں۔ اشر اور زین نے بلال کو دیکھ کر اپنی ہنسی روکی۔ شام میں ولیمے کی تقریب تھی، جو کہ بلال کے منع کرنے کے بعد زین نے اپنی طرف سے ریسٹورنٹ میں رکھی تھی، اور کل والے خاص لوگوں کو مدعو بھی کیا تھا۔ بلال گھر پہنچی تو فضا کا سامان فرنیچر اس کے روم میں رکھا جا رہا تھا، البتہ فضا اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ باتوں ہی باتوں میں اسے پتہ چلا کہ وہ تانیہ کے ساتھ پارلر گئی ہوئی ہے۔ صبح وہ فضا کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس نکل گیا تھا، اس لیے اب تک فضا اور بلال کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ رضیہ خالہ سے اسے یہ بات پتہ چلی کہ آج صبح ہی ان کے گھر میں ذیشان کے گھر والے ذیشان سمیت کافی شرمندہ آئے تھے اور معافی بھی مانگ رہے تھے، مگر قصوروار وہ بھی نہیں تھے، کیونکہ ذیشان جب گھر سے نکلا تو اسے بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈال دیا گیا، اور ہوش میں آنے کے بعد اسے 4 سے 5 گھنٹے قید میں رکھا، پھر بنا کچھ مانگے یا سامان پہنچائے چھوڑ دیا گیا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ بلال کو خود بھی اس وقت سمجھ نہیں آیا۔ اس نے سوچا شاید اس طرح فضا اور اس کا ملن لکھا ہوا تھا۔ زین گھر پہنچا، بیل بجانے پر بھی حور نے دروازہ نہیں کھولا۔ کیس سے لاک کھول کر وہ گھر میں داخل ہوا تو حور بڑے اہنماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، شاید یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔
مسکراہٹ دبا کر وہ بھی کاؤچ پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ شوہر جب گھر آتا ہے تو اچھی بیویاں شوہر سے چائے پانی پوچھتی ہیں، چلو وہ نہ پوچھے بندہ سلام دعائی کر لیتا ہے۔ زین نے حور کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجہ بناتے ہوئے کہا، جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یقیناً یہ اچھی بیویوں کی خصوصیات ہیں۔ حور نے ٹی وی پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تو یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم اچھی بیوی نہیں ہو؟ زین تھوڑا کھسک کر اس کے پاس بیٹھا اور اپنا ہاتھ پھیلا کر حور کے شولڈرز پر رکھا۔ یقیناً میں اچھی بیوی نہیں ہوں، کیونکہ اچھی بیوی تو اچھے شوہر کو ملتی ہے، جو کہ ابھی بھی ٹی وی دیکھ میں اب بھی جو اب ٹی وی کی طرف دیکھے ہوئے تھا، تھوڑا دور ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ یعنی میں اچھا شوہر نہیں؟ زین نے حور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسلسل ناراض سی حور کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے بارے میں آپ کو خود زیادہ اچھا پتہ ہوگا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ حور نے اپنا زین کے ہاتھوں سے آزاد کراتے ہوئے بولا، تو پھر یہ بتاؤ اچھا شوہر بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب کہ زین نے دونوں ہاتھوں سے حور کا چہرہ تھام کر رخ اپنی طرف کیا، جو مسلسل ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیا پتہ، جا کر کسی اچھے شوہر سے پوچھئے۔ حور نے زین کے دونوں ہاتھ اپنے منہ سے ہٹائے اور اٹھنے لگی۔ معافی نہیں ملے گی کیا آج؟ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر واپس بٹھایا۔ پہلے کان پکڑو، حور نے شرط رکھی۔ اوکے جناب۔ زین نے حور کے دونوں کان پکڑ لیے، جس پر اس کو ہنسی آ گئی، اور حور کو ہنستے ہوئے دیکھ کر زین خود بھی مسکرایا۔ اب اگر آئندہ تم نے مجھے بلا وجہ غصہ کیا تو یاد رکھنا بہت برا ناراض ہوں گی میں، پھر مناتے رہنا۔ حور نے زین کو وارن کیا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، مگر ایک بات ہے، تم غصے میں آپ جناب کر کے شوہر کو عزت دے دیتی ہو۔ زین نے حور کو چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر حور نے آنکھیں گھمائیں۔ ویسے کان پکڑ کر سوری کرنے کے علاوہ بھی ایک اور طریقہ ہے جس سے سوری کیا جاتا ہے، زین کہتے ہوئے حور کی طرف جھکا۔ حور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے صوفے سے اٹھ گئی۔ زین ہنستا ہوا ریموٹ سے چینل چینج کرنے لگا۔ حور اور زین ولیمے کی تقریب میں پہنچے۔ بلال سے ریسیپشن پر ملاقات ہوئی۔ فضا ولیمے کے دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حور تانیہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی طبیعت بوجھل سی محسوس ہوئی، بلکہ صبح سے ہی اپنی طبیعت میں بوجھل پن محسوس کر رہی تھی۔ اس نے زین سے گھر چلنے کے لیے کہا۔ خیریت، کیا ہوا ہے؟ اس نے حور کا زرد پڑتا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا۔ مجھے کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا، حور نے جواب دیا۔ اوکے چلو پھر ہم گھر چلتے ہیں، زین نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مگر جیسے ہی حور کھڑی ہوئی اسے زور سے چکر آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی زین نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ کیا ہوا حور، تم ٹھیک ہو؟ زین نے فکر مندی سے پوچھا۔ تانیہ اور شازیہ کے علاوہ اشر اور بلال بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آنکھوں کے گرد اندھیرا سا آ گیا تھا، مگر اب ٹھیک ہے، اس نے سب کی نگاہیں اپنے اوپر مرکوز ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے، زین نے بلال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میرا بھی خیال ہے، تم لوگ نکلو، بلال نے زین کی بات میں تائید کی۔ بیٹا کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہوئے گھر جانا، شازیہ نے مشورہ دیا۔ جی آنٹی، زین نے جواب دیا۔ سب سے اجازت لے کر حور کو سہارا دیتے ہوئے وہ گاڑی تک لے گیا۔ تم ٹھیک ہو حور؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے زین نے ایک نظر حور پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں زین، بس طبیعت تھوڑی سی ڈل ہو رہی تھی، نیند لوں گی تو فریش ہو جاؤں گی۔ حور نے اپنے طور پر زین کو مطمئن کرنا چاہا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ زین نے گاڑی ایک کلینک کے پاس روکی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے، حور نے اکتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ میرا خیال ہے آنٹی کہہ رہی تھی چیک اپ کروا لینا چاہیے، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ شاباش، زین نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے حور سے کہا۔ ڈاکٹر کے چند سوالات کے بعد ایک ٹیسٹ کرایا، مبارکباد کے ساتھ گڈ نیوز سنائی۔ اس خبر سے دونوں نہیں اپنی اپنی جگہ خوش تھے۔ زین کو اپنی خوشی اور فیلنگز کا اظہار سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس انداز میں کرے، جبکہ حور اپنی جگہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ حیا کا رنگ اس کے چہرے پر واضح تھا، جو زین کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ان دونوں نے خاموشی سے گھر کا راستہ طے کیا۔ گھر پہنچ کر حور ڈریس چینج کرنے کے ارادے سے کپڑے لے کر گئی تو زین نے اسے روک کر بیڈ پر بٹھایا اور ہاتھ تھام کر کہنے لگا، میں آج بہت خوش ہوں، تم نہیں جانتی تم نے میری زندگی کو کتنا حسین بنا دیا ہے۔ میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان تصور کرنے لگا ہوں۔ تم نے آج مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے، اس کے لیے تھینکس بہت چھوٹا سا لفظ ہے، زین نے حور کا ہاتھ اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ حور نے مسکراتے ہوئے زین کو دیکھا۔ اور سنو، مجھے بیٹی چاہیے، بالکل پری جیسی۔ وہ اس کا بلش ہوتا ہوا چہرہ دیکھ کر مزید گویا ہوا۔ دونوں ہی مستقبل کے حسین تصور میں کھوئے ہوئے تھے، یہ جانے بغیر کہ آنے والے وقت کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ فضا روم میں آ کر ڈریس چینج کرنے کے ارادے سے اٹھی تو بلال روم میں آ گیا۔
کیسی ہو؟ بلال نے فضا کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جیسی لگ رہی ہوں ویسی ہی ہوں۔ اس نے سیدھا جواب تو بلال کو دینا سیکھا ہی نہیں تھا۔ فضا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے بولی، یعنی بہت حسین۔ بلال نے فضا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، پلیز بلال، ڈرامے بند کرو اپنے۔ اس نے بلال کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، اوکے، مگر اتنی جلدی چینج کیوں کر رہی ہو؟ ابھی تو میں نے صحیح سے دیکھا بھی نہیں۔ اس نے فضا کے ہاتھ سے کپڑے لیتے ہوئے کہا، میں نے ابھی کہا ہے اور پھر کہہ رہی ہوں، ڈرامے بند کرو۔ فضا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ڈریس لیا اور آگے بڑھی۔ دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ کپڑے چینج کر کے فضا روم سے واپس آئی تو بلال ویسے ہی کھڑا تھا۔ مجھے پتہ ہے فضا، تم مجھ سے ناراض ہو، حق بنتا ہے تمہارا، مگر خود سوچو، اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کر تو دیکھو، پھر تمہیں اندازہ ہوگا۔ وہ اسے رسانیت سے سمجھانے لگا، مجھے اس بارے میں یا کسی بھی بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ فضا نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھا۔ اوکے، مگر یہ تو قبول کر لو، تمہارے لیے لایا ہوں، منہ دکھائی۔ بلال نے ایک ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جہاں ہمدردی میں رشتے جوڑے جائیں وہاں یہ تکلفات ضروری نہیں ہوتے۔ اس نے ڈبے پر ایک نظر ڈال کر بولا اور تکیہ سیٹ کر کے لیٹ گئی۔ بلال نے ڈبہ دراز میں رکھ دیا اور ڈریس لے کر خود بھی چینج کرنے لگا۔ صبح حور کی آنکھ کھلی تو زین پہلے سے ہی اٹھا ہوا تھا۔ حور کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی۔ کیا ضرورت تھی اٹھنے کی؟ ڈاکٹر نے ریسٹ کرنے کو کہا تھا نا تمہیں؟ وہ شاید حور کو اٹھتا ہوا دیکھ کر جلدی سے آ گیا۔ منہ پر شیونگ کریم لگی ہوئی تھی۔ حور نے اس کو مسکرا کر دیکھا، پھر اس کو شرارت سوجی۔ اس نے چائے کا پانی کے چند چھینٹے لے کر زین کے اوپر چھڑکے، جو اس کے پیچھے ہونے کے باوجود بھی منہ اور شرٹ پر آئے۔ حور ہنسنے لگی۔ زین نے آبرو اچکا کر حور کو دیکھا۔ اب تم کیسے بچو گی مسز؟ وہ حور کے قریب آیا اور بھاگنے کے موقع دیے بغیر پکڑ کر شیونگ کریم والا منہ حور کے منہ پر رگڑا۔ نہیں زین، پلیز نہیں۔ جب تک حور کچھ بولتی وہ اپنی کارروائی مکمل کر چکا تھا۔ حور کا منہ شیونگ کریم سے سج گیا۔ اللہ بچائے تم سے، تو بس شروع ہو جایا کرو۔ زین کو پیچھے کرتے ہوئے منہ بنا کر حور نے کہا، سویٹ ہارٹ، شروع تم ہوئی ہو آج صبح صبح۔ زین سامنے پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر حور کا منہ صاف کرنے لگا۔ اس طرح ٹیشو سے منہ صاف کرنے پر اس کو شاہ یاد آیا۔ حور زین کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زین چاہتا تھا وہ اسے خود سے شاہ کا پوچھے یا بتائے، اس پر اعتبار کرے۔ نہیں، کچھ نہیں، جا کر منہ دھو آؤ، ناشتہ ریڈی ہے۔ حور نے کیبنٹ سے کپ نکالتے ہوئے دیکھا۔ زین کو شاہ کے بارے میں بتاؤں؟ پتہ زین کو یہ ذکر اچھا لگے یا نہ لگے، ویسے بھی اس نے یہ باور کرایا ہے اسے کسی تیسرے کی مداخلت برداشت نہیں۔ پیار کا رشتہ ان دونوں کے درمیان قائم ہو گیا تھا، مگر شاید اعتبار کا رشتہ قائم ہونا ابھی باقی تھا۔ ناشتہ ریڈی ہے زین، آ جاؤ، حور نے بیڈ روم کے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہنے لگی۔ ویسے ہی موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ لگتا ہے تمہاری ماما کی کال آ گئی ہے، زین نے ڈریسر کے سامنے بال بناتے ہوئے کہا۔ اتنی صبح صبح؟ حور کہتے ہوئے اپنے موبائل کی طرف بڑھی، مگر ماما کی جگہ خضر کا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ خضر بھائی کو میرا نمبر کس نے دیا؟ کیا اوف! اس نے جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل آف کر دیا۔ کیا ہوا؟ بات نہیں کی مما سے؟ زین نے حور کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ ابھی بھوک لگ رہی ہے، بعد میں کروں گی، ناشتہ کر کے سکون سے، حور نے مسکراتے ہوئے نارمل انداز میں کہا اور روم سے چلی گئی۔ اس کے پیچھے زین بھی روم سے نکل گیا تھا، اس کا موڈ آف۔ خضر نے موبائل کی طرف دیکھا اور اس کی کال کاٹ دی گئی تھی۔ اس نے دوبارہ نمبر ٹرائی کیا تو سیل خراب ہو گیا۔ یہ موبائل شاید زین نہیں آف کیا ہوگا۔ حور نے میری کال کاٹ دی ہو اور موبائل ایسے بند کر دی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو کال نہ صحیح، اب جا کر ملاقات کرنی پڑے گی۔ زین کے آفس جانے کے بعد وہ سارا دن یہی سوچتی رہی کہ خضر بھائی کو کیسے منع کرے، آخر وہ خود کیوں نہیں سمجھ رہے۔ کیا مجھے ان سے بات کرنی چاہیے؟ نہیں، اگر زین کو پتہ چل گیا تو اس کے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی۔ اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ دل نے بھی زین کو اور اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زین اور اس کے درمیان کسی بھی قسم کا تلخ کلامی ہو۔ اب تو ایک نئی وجہ بھی آ گئی تھی جو اسے زین سے مزید محبت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ زین ہر لحاظ سے بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ بہت کیئر کرتا تھا اس کی، لیکن صرف ایک ہی بری چیز تھی جو اس کو غصہ آتا تھا۔ خیر، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ حور کی سوچوں کا دھار خضر نے دوبارہ زین کی طرف کیا۔ زین آفس سے گھر آیا تو حور ٹیرس میں موجود سوچوں میں گم تھی۔ اسے زین کے آنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔
کیا سوچا جا رہا ہے؟ زین نے حور کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کان میں سرگوشی کی۔ تم کب آئے؟ آج جلدی آ گئے آفس سے؟ حور اس کے حصار میں آنے سے چونکی یا ڈری نہیں، بلکہ اب وہ اس کے لمس کو پہچانتی تھی۔ وہ شاید اس کا عادی بھی ہو گئی تھی۔ ہاں آج جلدی آ گیا۔ تمہارا سیل کیوں آف ہے؟ دوپہر سے کب سے کال ملا رہا تھا۔ زین نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹری لو ہو گئی ہوگی، چارج پر لگا دیتی ہوں، تم فریش ہو کر آؤ، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ حور بات بناتے ہوئے زین سے الگ ہوئی۔ حور کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہے؟ اگر تمہیں مجھ سے کچھ شیئر نہیں کرنی تو پلیز مجھے بتا دو۔ حور جانے لگی تو زین نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر غور سے حور کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، نہیں کوئی بات نہیں، ویسے ہی طبیعت ڈل سی ہو رہی ہے۔ اف، ایک تو اس انسان کی آنکھوں کی جگہ ایکس رے فٹ ہیں، فوراً ہی پتہ لگا لیتا ہے۔ چائے رہنے دو، باہر چلتے ہیں۔ کال بھی اس لیے کر رہا تھا کہ تمہیں بتا دوں کالج کہ تمہارا اپائنٹمنٹ لیا ہے، اچھا پراپر چیک اپ ہو جائے گا، پھر وہاں سے اماں کے پاس اسپتال چلیں گے، تم اپنی ساس سے مل لینا، اور پھر تمہاری ماما کی طرف چلیں گے تو پھر میں اپنی ساس سے مل لوں گا۔ کیا خیال ہے؟ زین پورا پلان بناتے ہوئے آخر میں حور سے اپنا مشورہ مانگا۔ تم میری ماما سے ملو گے؟ حور نے حیرت سے کہا۔ اگر تم ملوانا چاہو تو ضرور، زین حور کے گال چھوتے ہوئے بولا۔ وہ اس کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اس کی خوشی کے لیے اتنا تو کر سکتا تھا۔ تم ان سے ملو گے؟ مجھے بہت اچھا لگے گا زین، حور نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ چلو تو شاباش، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ زین نے کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے ٹی وی آن کر لیا۔